سوال آپ کا؟ جی مجھے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے مولانا مفتی صاحب سے. اچھا، خوابوں کا ابھی مرحلہ نہیں آیا وہ تو، لیکن پھر بھی آپ فرمائیے. جی فرمائیے، کیا خواب تھا آپ کا؟ اچھا، تو میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتی؟ جی سن رہے ہیں آپ کی بات. اچھا، لیکن ابھی وہ جی بتائیے اپنا خواب بتائیے. اچھا، لیکن وہ ابھی کسی دوسرے ان سے فون پہ بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ بات ختم ہو گئی ہے، آپ بتائیے اپنا خواب. اچھا، میرا خواب یہ ہے، میں اکثر بیشتر خواب دیکھتی ہوں کہ میں کسی اونچی جگہ پہ ہوں، بلند جگہ پہ، اور میں دل میں ڈر رہی ہوتی ہوں. اچھا. کہ مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں شاید گر نہ جاؤں، اور یہ اکثر بیشتر مجھے تقریباً 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے مجھے یہ خواب آتا ہے، اور مجھے اس کی تعبیر پتہ کرنی ہے. اور ایک اور خواب میں دیکھتی ہوں، اور وہ بھی میں اکثر بیشتر دیکھتی ہوں کہ میں ایسے لگتا ہے کہ میں جہاز میں سفر کر رہی ہوں، یا میں تیار ہوں جہاز میں جانے کے لیے. ایسے بس جیسے تیاری کرتا ہے انسان، مطلب اپنی چیزیں سامان وغیرہ پیک کرنا، تیار ہونا، نکلنا. اکثر میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں جہاز میں مجھے جانا ہے. اور میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹکٹ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کہاں رکھا ہے. کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے ڈاکومنٹس پتہ نہیں میں نے کہاں رکھے ہوئے ہیں. اکثر بیشتر مجھے یہی خواب آتا ہے اور زیادہ ٹائم آتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کے خواب کا مطلب بالکل واضح ہے. اور عجیب بات یہ کہ آپ کے یہ 2-3 خواب سب اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بیماری کے بالکل بارڈر پر ہیں آپ. کوئی بیماری ہے جو خدا نہ خواستہ آپ کو لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، اور بالکل آپ اس کے بارڈر پر ہیں، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بچا رہے ہیں. اس لیے آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور سورۃ کوثر روزانہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لیا کریں، اور پانی پہ بھی دم کر کے پی لیا کریں. تو انشاءاللہ اس خواب کے برے اثر سے آپ کی حفاظت رہے گی. اچھا حضرت، یہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اس خواب کی تعبیر کہ شاید کوئی بیماری لاحق ہونے والی ہے، تو ایسی خواب کہ جس میں کچھ ایسے یہ کوئی پیغامات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے یا اشارے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور کیا اس کا پھر علاج بھی ممکن ہے یا وہ ہو کے رہے گا جو خواب میں آیا ہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے. حدیث میں جیسے کہ آتا ہے کہ خواب کی مختلف قسمیں ہیں، تو بنیادی طور پر 3 قسمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک بشارتی خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. دوسرے ملکوتی خواب کہ انسان کی اپنی خوبیاں اور خامیاں یہ متمثل ہو کر آ جاتی ہیں. خوبیاں متمثل ہو کر آتی ہیں تو وہ ایک طرح کی بشارت ہوتی ہے، اور خامیاں متمثل ہو کر آتی ہیں تو وہ ایک طرح کی تنبیہ ہوتی ہے، اور وہ بھی نتیجے کے اعتبار سے ایک بشارت ہی ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے شیطانی خواب ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قسمیں اور بیان فرمائی. خیالاتی خواب، ایک عادی خیالات انسان کے جو ہوتے ہیں، دن بھر کی عادت ہے، ایک شراب نوش شخص ہے، اس کو خواب میں شراب میں دھت اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو یہ عادی خیالات ہیں جو خواب میں آ گئے. اور ایک غیر عادی خیالات ہیں کہ ایک بیمار ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا آپریشن ہونے والا ہے، تو یہ غیر عادی خیالات. تو ان کی کوئی تعبیر پہلے 2 قسموں کی ہوتی ہے، بشارتی اور ملکوتی خوابوں کی. اچھا. اور حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کے تمام حصے ختم ہو چکے، ایک حصہ باقی ہے اور وہ ہے مبشرات. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وما المبشرات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، سچے خواب، کہ وہ خواب جو خود بندہ دیکھتا ہے یا بندے کے لیے کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بشارتیں ظاہر فرماتے ہیں. اس لیے کہ خواب کی حقیقت یہی ہے کہ نفس ناطقہ، انسانی جان، جب بدن کے حجابات سے فرصت پاتی ہے تو یہ اپنے اوپر جو ہے وہ اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت طاری کر لیتی ہے. جیسے سوتا آدمی ایک طرح کا مر گیا، تو عالم مثال کے ساتھ اس کا ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے، تو وہاں سے یہ فیض غیبی اس کے اوپر طاری ہوتا ہے اور تجلی الہی اس پر روشن ہوتی ہے. اس روشنی میں یہ آنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے، تو وہ اس کے اندر کبھی بشارت ہوتی، کبھی تنبیہ ہوتی ہے. تو اس طرح کی جیسے ان صاحبہ نے دیکھا تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایسی بیماری ہے جو بالکل بارڈر پہ ہے، ان کو لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے اگر اس سے پہلے اپنا وہ علاج کر لیں گے تو ان کو اللہ حفاظت فرمائیں گے. یہ مطلب ہے. اچھا حضرت، ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی، فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مولوی حضرات جو ہیں بولتے ہیں مزاروں پہ جانا چاہیے، کچھ حضرات بولتے ہیں کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے. مزاروں پہ جا کے دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بولتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کچھ بولتے ہیں کہ جی آپ وہاں پہ جائیں، آپ ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، کچھ بولتے ہیں کہ آپ جا کے مزاروں پہ ڈائریکٹ ان سے دعا مانگیں تو یہ شرک نہیں ہے. تو صحیح جو طریقہ کار جو ہے جا کے مزار پہ دعا مانگنے کا وہ کیا ہے؟ پلیز آپ مجھے سمجھا دیجیے. جی بہت بہت شکریہ آپ کے، شکریہ حضرت، یہ بڑا اچھا سوال ہے. جی اور ہر ایک کے دل میں یہ سوال آتا ہے. بالکل. تو یہ اصل میں مزاروں اور قبور پہ جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اصل ممانعت وہاں جا کر کرتا کیا ہے. لہذا شریعت حقہ کا صحیح فیصلہ یہی ہے کہ ان قبور پر اور مزاروں پہ جانے کی کوئی ممانعت نہیں، آپ جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے، تاکہ وہاں اولیاء اللہ کی قبور ہیں، وہاں جا کے آپ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اس سے آپ کو کسب فیض ہوگا، اور وہاں آپ اپنے لیے ان کے واسطے اور ان کے طفیل اور صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ان صاحب قبر سے مانگنا جائز نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ دے دیں یہ دے دیں، وہ جائز نہیں ہے. تو جائز جو شریعت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اس کے دائیں پہلو کی طرف کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکا قل ہو اللہ پڑھیں، جو قرآنی آیات یاد ہیں وہ پڑھیں، اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچا دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس صاحب قبر کی برکت سے ہمیں اور ہماری حاجات کو پورا فرما اور ہماری بخشش فرما. تو دعا اللہ سے کرنی، مانگنا اللہ سے. لیکن یہ کہنا کہ قبور پہ جانے کی ممانعت ہے، جانا ہی جائز نہیں ہے، ایسا شریعت کا کوئی فیصلہ نہیں، جانے کی ممانعت نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ جانے سے بھی منع اس لیے کرتے ہوں کہ وہاں جا کر لوگ جو ہے وہ خرافات کریں گے، شرک کریں گے، اس وجہ سے روکتے ہوں، تو ان کی نیک نیتی پر ہم شک نہیں کر سکتے. لیکن شریعت کا فیصلہ یہ کہ آپ قبر پہ جائیں، بلکہ قبور پر جانا، مزاروں پہ جانا، یہ تو درس عبرت ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس قبر کے نیچے چلے گئے اور یہ لوگ قبر کے سے نہ بچ سکے، موت سے نہ بچ سکے، ہماری کیا حقیقت ہے. لہذا ہمیں بھی اس مقام اور منزل کی تیاری کرنی چاہیے. تو عبرت کے لیے جائیں اور وہاں ان کے لیے فاتحہ پڑھیں شریعت کے مطابق اور دعا کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم یا تو کم کر لیں یا بند کر لیں، کیونکہ وہ فیڈ بیک آتی ہے، ہمیں بھی سوال سمجھ میں نہیں، آپ کو بھی پرابلم ہوگا. حضرت یہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آپ کو یہ جو وسیلہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب خود کہا ہے کہ بھی آپ مجھ سے مانگو، میں آپ کی دعا میں سنتا ہوں، میں آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہ وسیلے کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ اصل میں وہ وسیلے میں مانگتا اللہ سے ہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ اس صاحب قبر کی برکت سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری یہ دعا قبول فرما. تو اللہ سے مانگ رہا ہے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ اپنی صفات کا ظہور جو ہے وہ تحت الاسباب فرماتے ہیں. اسباب کے تحت اللہ اپنی صفات کو ظاہر فرماتے ہیں. مثلا اللہ کی قوت تخلیق ہے تو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں انسان کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے سبب اختیار کرنا، آپ کو شادی بیاہ کرنا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا انتم تخلقون و ام نحن الخالقون، بڑا اچھا سبب ہے. کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ظاہر اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن ہم جب تک مرد عورت کا ملاپ نہ ہوگا تو پیدا کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا کہ انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، کیا تم کھیتی اگاتے یا ہم اگاتے ہیں؟ حالانکہ کاشتکار بیج ڈالتا پھر اگتی ہے. سبب ہم نے اختیار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ سبب اختیار کریں تو یہ اختیار اللہ کیا ہے، جی اللہ کی قدرت اللہ کی ہے. ضروری کہ ہر دفعہ کھیتی اگے، کیونکہ اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے تو پھر ان کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اللہ دلوں کے حال جانتا، آپ منہ سے مانگے بھی نا تو آپ دعا کا بھی انکار کر بیٹھیں گے. تو اس لیے یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں. ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ابرار بول رہا ہوں، ابرار شاہ. کہاں سے؟ میں ادھر الباما سے بول رہا ہوں. الباما سے، اچھا ماشاء اللہ. جی فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ سوال نہیں ہے، گزارش ہے کہ میرے پہ قرض بہت ہے نا، تقریباً 1-1.5 لاکھ پر میں قرض کیس میں ہوں اور کسی جتن سے وہ جا نہیں رہا ہے. تو حضرت صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا اس میں عزم مجھے بتائیں، کچھ ایسی چیز مجھے بتائیں کہ میرا قرض جو ہے نا وہ جلد از جلد ادا ہو جائے، اور میں بہت پریشان اس میں ہوں نا. جی اچھا جی، اللہ آپ کی پریشانی انشاءاللہ آسان کرے. آپ اپنے قرض کے لیے 125 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں.
مغرب کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور مغرب کے بعد جب آپ نوافل اور سنن سے فارغ ہو جائے تو بات کسی سے نہیں کرنی اور آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ 125 دفعہ آیت الکرسی 41 دن تک بلا ناغہ آپ نے پڑھنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اچھا حضرت، اس میں یقین کا کس حد تک عمل دخل ہے کہ آپ جب کوئی عمل کریں، کوئی دعا پڑھیں، تو اس وقت دل کی اور یقین کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں، میرے ذاتی طور پہ، کہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا یقین کیا ہے۔ بالکل صحیح، تو اس پر یہ بالکل، کیونکہ ہمارا دین کی بنیاد ہی یقین ہے، ایمان و یقین پر یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور ایمان و یقین جتنا پختہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے ثمر عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر لوگ، ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں جی غیر مسلم تو نہ اللہ کو مانتے نہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو چاہے کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اسباب پر ان کو ایسے یقین ہوتا ہے جیسا ہمیں رب اسباب پہ ہونا چاہیے تھا۔ اس یقین کی بنیاد پر دنیاوی نفع اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں، دنیاوی رزلٹ ان کو مل جاتا ہے۔ تو یقین بہت بڑا کام کرتا ہے، یہ ولنگ جو ہے پاور انسان کی بڑی بنیاد ہے، لیکن ہم اسی یقین سے اگر اللہ کو پکاریں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ثمر عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، جو بھی حضرت آپ کو عمل ارشاد فرمائیں، میرا مشورہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو ضرور ملیں گے۔ وقت ہوا ہے ایک اور کمرشل بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں پھر شکریہ ادا کروں گا ہمارے جو سپانسرز ہیں، UBL کلک اینڈ ریمٹ، پاکستان بھیجنے کا آسان اور محفوظ ترین ذریعہ۔ جتنی دیر اس بریک میں لگے گی، اگر آپ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ اس بریک کے دوران وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اور ہمارے دوسرے سپانسر ہیں ریکس فارمیسی، حلال وائٹامن بنا لیں۔ تو پھر بہت دلچسپ باتیں اور دلچسپ کالز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ غیب کی باتیں۔ ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو فرام نیو یارک۔ یہ اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی کالز کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ ہمیں احساس ہے بہت لوگ کالز کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کالز مل بھی نہیں۔ انشاءاللہ ہر ہفتے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے، اور اگر کال نہ ملے تو آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور وہ ناظرین جو شاید فون پہ اپنے مسائل ڈسکس نہ کرنا چاہیں حضرت سے،